بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ شرح قطر النداء میں کلمہ کی اقسام میں سے ہم نے جو ہے وہ اسم کی بحث مکمل کی، اور اس کے بعد جو فعل ہے اس کی گفتگو کیا مکمل ہوئی ہے۔ تو فعل کی جو گفتگو مکمل ہوئی ہے تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل امر اور فعل مضارع۔ تو اس کی آج جو ہے وہ دہرائی کرنی ہے، اور اس میں ہم نے جو فوکس کرنا ہے بنیادی طور پہ کہ مبنی کون سے صیغے ہیں، اور جو مبنی ہیں وہ کس حرکت کے اوپر کیا مبنی ہے، مبنی الفتح ہیں، مبنی السکون ہے، مبنی الضم ہے، یہ صورتحال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم فعل ماضی سے کیا شروع کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد فعل امر کی، اور پھر آخر پہ جو فعل مضارع ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے کیا چلیں گے۔ فعل جو ماضی ہے، اگر ہم یہ سوال کریں کہ ابن ہشام نے فعل ماضی کی کیا تعریف کی ہے یا خود فعل کی کیا تعریف کی ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ انہوں نے فعل کی کوئی تعریف بیان نہیں کی۔ جو فعل کی تعریف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو وہ علامت کے معنی میں استعمال کیا ہے، کہ انہوں نے فعل ماضی کی تعریف کے بجائے اس کی علامت کیا بیان کی ہے۔ تو فعل ماضی کی کیا علامت بیان کی ہے، کوئی ہے ذہن میں؟ جی، اس نے کہا تھا کہ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تائے تانی سے ساکنہ ملحق کرنا۔ ہاں، تائے تانی سے ساکنہ، کہ فعل ماضی سے کہتے ہیں جس کے ساتھ تائے تانی سے ساکنہ لگتی ہے، جیسے یہ ضربت کیا ہے سیدھے، یعنی کسی بھی فعل کے ساتھ اگر تائے تانی سے ساکنہ لگ سکتی ہے تو وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور مضارع اور امر نہیں کہلائے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ فعل کہلائے گا، اسم بھی کیا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اسم کے ساتھ تائے تانی سے ساکنہ نہیں لگتی۔ یہاں پہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ ضاربتن یا عالمتن کے آخر میں جو گول تا لگتی ہے، اس کو جو ہے وہ تائے تانی سے ساکنہ نہیں کہتے۔ ایک تو یہ متحرک ہوتی ہے، اور جب اسے آپ وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں یہ ہا کی شکل میں کیا پڑھی جاتی ہے، عالمہ ضاربہ ناصرہ، یوں کیا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا تھی، اس کی علامت تھی۔ اس کے بعد پھر گفتگو یہ ہوئی کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، اور کس کے اوپر مبنی ہے؟ جی اس کی تین قسمیں ہم نے بیان کی تھیں، تین حالات ہیں اس کی بنا کے۔ پہلا مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، دوسرا مبنی علی الضم، اور تیسرا مبنی علی السکون۔ اور یہاں پہ مصنف نے کیا قرار دیا تھا، مبنی علی الفتح کو اصل قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہا تھا کہ جو مبنی علی الفتح ہے وہ کیا ہے، اس کا اصل ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 14 صیغے ہمارے سامنے ہیں کہ کہاں پہ یہ مبنی علی الفتح ہے، کہاں پہ مبنی علی الضم ہے، اور کہاں پہ کیا مبنی علی السکون ہے۔ ضربہ کا پہلا جو صیغہ ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا صیغہ بھی کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ تیسرا جو ہے یہ مبنی علی الضم ہے۔ مبنی علی الضم میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جب اس کے ساتھ واو جمع لگے گی، واو جمع لگے گی تو وہ مبنی علی الضم کی طرف چلا جائے گا۔ یہ تائے تانی سے ساکنہ والا یہ بھی مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ ضربنا، ٹھیک ہے، یہ مبنی علی السکون ہے۔ نسوہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتا ہے، نون نسوہ، یعنی جب نون نسوہ اس کے ساتھ لگے گی تو یہ کیا ہو جائے گا، مبنی علی السکون ہو جائے گا۔ ضربتا، یہ مبنی علی السکون ہے، نون نسوہ لگے گی، یا کیا کہا تھا، ضمیر مرفوع متحرک، ہاں، ضمیر مرفوع متحرک جب اس کے ساتھ لگے گی تو پھر بھی یہ کیا ہوگا، مبنی علی السکون ہو جائے گا۔ ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ بھی ضربتے، ٹھیک ہے، ضربتما، ضربتنا، اور یہ ضربتو اور ضربنا۔ یعنی ہم یہاں پہ اگر جو ہے وہ نتیجہ نکالیں کہ کتنے ہمارے پاس جو ہے مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے جی، یوں لکھ لیتے ہیں، مبنی علی السکون کتنے آئے ہمارے پاس، اور مبنی علی الفتح، اور مبنی علی الضم، ٹھیک ہے جی۔ مبنی علی السکون کتنے ہو گئے جی، ایک، یہ 6 اور ایک 7، 8، 9، ٹھیک ہے جی۔ مبنی علی السکون ہمارے پاس 9 ہو گئے، اور مبنی علی الفتح کتنے ہیں، 1، 2، 3، چوتھا کہاں پہ، 1، 2، 3، 4، ہاں یہ 4 ہے، 9 اور 4 13، اور مبنی الضم کے ہمارے پاس فقط ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، ترتیب ہوگی۔
اچھا جی، یہ بحث یہاں پہ کیا ہوئی، مکمل ہوئی. اب ہم آ جاتے ہیں فعل امر کی طرف. فعل امر کے ظاہراً 6 سی ہمیں کیا بنانے تھے، اضرب، اضربا، اضربو. ہاں یہ تھوڑا ادھر کیا آئے گا، اضربی، اور یہ بھی سیم ہی رہے گا، اضربا، اضربنا. ٹھیک ہے جی. فعل امر. اب یہاں پہ جو فعل امر کے بھی مصنف نے جو ہے وہ تعریف بیان نہیں کی تھی. فعل امر میں مصنف نے سب سے پہلے کیا کہا کہ اس کی جو ہے وہ علامت کیا ہے. فعل امر کی علامت کیا چیز ہے جی؟ فعل امر کی دو علامتیں بیان انہوں نے کی تھی. ایک یہ کی تھی کہ اس میں طلب کا معنی یہ علامت ایک ہے، نہیں، علامت جو ہے ظاہری جو ہے ظاہری علامت ایک ہے اور ایک جو ہے باطنی علامت. نہیں، علامت ایک ہے لیکن وہ دو چیزوں سے مرکب ہے. آپ یوں کہیں گے کہ تو اس میں یہ نا ایک طلب کا معنی ہوگا، ایک اس کا یا ہے جو ہے نا مخاطبہ، جو یا جو ہے نا اس کو یا مؤنث جو مخاطبہ کی ہوتی ہے وہ کیا اس کے ساتھ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ کیا ہے کہ فعل امر کی جو علامت ہے وہ مرکب ہے دو چیزوں سے، کہ ایک اس کے اندر معنی طلب کا ہونا چاہیے اور دوسری یا مخاطبہ کیا اس کے ساتھ لگنی چاہیے. فعل امر کی بھی کیا ہے بنا کے مبنی ہونے کے اعتبار سے 3 حالتیں بیان کی. ایک تو مبنی علی السکون کو اس میں اصل قرار دیا، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون. دوسرا کیا ہے مبنی علی الفتح ہے. تیسرا مبنی علی الکسر ہے. یہی ہے، دیکھ لیں آپ گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیں تو یہ کیا ہو جائے گی مبنی علی السکون جو کہ اصل ہے اضربا. یہ پھر مبنی علی الفتح ہے اضرب، اضربا. مبنی علی الفتح کیا ہوگا، اس کو کیا تعبیر کی تھی؟ مبنی علی الفتح یہاں پہ جو ہے وہ نون کو حذف کیا جائے گا. مبنی علی الفتح ویسے تھی صورت یا نہیں تھی کوئی فعل امر میں؟ نہیں تھی فعل مبنی علی الفتح. ایک تھی مبنی علی السکون، دوسری مبنی علی حذف نون. حذف نون تھی. ایک تھی مبنی علی حذف آخر. یہ 3 تھی. مبنی علی الفتح وغیرہ نہیں تھی وہاں پہ. کیوں آپ عبارت نکالی ہے پڑھیں والا فعل امر کی کیا علامت ہے؟ فعل امر کی 3 مبنی کی کون سی حالتیں ہیں؟ پہلی مبنی علی السکون ہو گیا. دوسری کیا ہے حذف آخر ہی. وہ کہاں پہ کہا تھا؟ معطل میں کہا تھا. معطل جب ناقص ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا، اس کا آخر کو حذف کریں گے. تیسری علامت کون سی ہے؟ تیسری حالت حذف نون ہے. تیسری کیا ہے کہ آخر پہ جو نون آتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں. مبنی علی السکون. دوسری الا المعتل فعلی حذف آخر ہی. یہ مبنی علی حذف آخر ہو گیا معطل میں. اور معطل کے علاوہ جو عام حالات ہیں اس میں کیا ہے حذف نون ہے. ٹھیک ہے. یعنی فعل امر کی جو اگر ہم اعلال کے علاوہ یعنی جو معطل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم معطل الآخر یعنی ناقص کے علاوہ اگر ہم حالات دیکھیں تو 2 صورتیں ہمارے پاس، یا وہ مبنی علی السکون ہوگا یا مبنی علی حذف نون ہوگا. یہ 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اضرب میں تو مبنی علی السکون ہو گیا. اضربا میں کیا ہے، یہ اصل میں کیا تھا، اضربان تھا کیونکہ یہ فعل مضارع سے بنا تھا. یضربان تھا. یضربان میں ہم نے یا کو گرایا اور ہم نے کیا ہے حمزہ لگایا اس کے شروع میں. تو یہاں پہ کیا ہے جو نون تھی اس کو کیا کیا ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا تھی، نون تھی اس کو ہم نے کیا کیا، حذف کیا. اضرب، اضربا، اضربو. اضربی جو ہے یہاں پر بھی کیا تھی، نون ہمارے پاس، اس کو ہم نے کیا کیا، حذف کیا. تضربینہ سے تھی. یہاں پر بھی نون تھی اس کو ہم نے حذف کیا. اور یہاں پہ تو نون کیا باقی رہتی ہے. یہ کیا ہوگا، مبنی علی السکون ہوگا. ہاں، یہ مبنی علی السکون ہوگا. یعنی فعل امر میں ہم آ جائیں، اس کی 2 قسمیں. پہلی میں آ جائیں مبنی علی السکون. مبنی علی السکون کے کتنے سیغے بنیں گے؟ حاضر میں 2 بنیں گے. ایک پہلا سیغہ اضرب کا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا، آخری ہو گیا اضربنا. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم حذف نون کے اوپر آ جائیں، علی حذف نون،
مبنی علی حذف نون، وہ ہمیں کیا ہے 2 کے علاوہ جو 4 صیغے ہیں وہ کیا ہمیں حذف نون کے مل جائیں گے. اضربان میں بھی نون حذف ہے، اضربون میں بھی، یہ جو 2 ہو گئے 4 ہو گئے. آگا یہ اس بی میں بھی تو آ رہا ہے، مطلب سکون تو آ رہا ہے آخر پہ. ادھر بی میں نہیں، با کو دیکھنا ہوتا ہے نا، آخری حرف. آخری حرف کیا ہے؟ لام الفعل. آخر سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ جو لام الفعل ہو، تو وہ با ہی ہے نا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہو گیا؟ نظام ہو گیا فعل امر کا. فعل امر کی بات ختم ہو گئی. ابھی آ جاتے ہیں مضارع میں. یہ سارے ہمیں مٹانے پڑیں گے. ساری مٹا دیں. کیا بچت ہو جائے، کچھ نہیں ہوئی. اچھا جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں جی. یضربو، یضربان اور یضربون. ہاں جی. عنوان کیا ہے ہمارا؟ فعل مضارع. اچھا جی، فعل مضارع میں مصنف نے فعل مضارع کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ اس کی کیا بیان کیا؟ علامت بیان کی ہے. کیا علامت ہے جی فعل مضارع کی؟ اس کے آخر اس کے شروع والے لم داخل ہوتا ہے. اور یہ ہاں جو نہایت حروف کے بارے میں تھا وہ پھر آگے چل کے خود ہی نے کہا تھا کہ وہ تو ماضی پہ بھی داخل، جس طرح اکرم میں ٹھیک ہو، حمزہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جو اثر علامت بتائی تھی وہ لم داخل ہونا. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ فعل مضارع کی ایک ہی علامت ہے، وہ کیا ہے؟ لم کیا ہے اس کے اوپر داخل ہونا. یہ جو ہے نا کہ اس کے شروع میں حروف نعیت و حروف مضارع میں سے ایک آتا ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بس انہوں نے بطور مقدمہ کے بیان کیا تھا. اصل وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اس حرف مضارع کے اوپر حرکت کون سی ہوگی، آیا ضمہ لگائیں گے تو فتح لگائیں گے. تو اس کا انہوں نے ہمیں قانون دیا تھا ماضی کے اعتبار سے کہ اگر جو ہے وہ ماضی 4 حرفی ہوگی تو فعل مضارع کے اوپر یہ جو حرف مضارع ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مضموم ہو جائے گا. یعنی ماضی جو بھی ماضی آپ کو 4 حرفوں پہ مشتمل نظر آئے گی، چاہے وہ چاروں حرف اس کے اصلی ہوں یا 3 اصلی ہوں اور باقی کیا ہوں؟ زائد ہوں، تو اس کا جب بھی آپ مضارع بنائیں گے تو حرف مضارع کو آپ کو کیا رکھنا پڑے گا؟ مضموم رکھنا پڑے گا. جیسے اکرم کا آپ کیا بنائیں گے؟ یکرم بنائیں گے. دحرجہ کا جو دحرج بنائیں گے. اور اگر 4 سے کم ہوا یعنی 3 ہوا، یا 4 سے زیادہ ہوا یعنی 5 یا 6 ہوا، تو پھر فعل مضارع میں جو حرف مضارع ہے وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. جیسے ضربہ سے یضرب نہیں کہیں گے، یضرب کہیں گے. ٹھیک ہوگا، یہ ہوگا. اچھا، پھر فعل مضارع کی جو ہے وہ بنا مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی کیا 3 حالتیں بیان کی. 2 حالتوں میں کہا تھا کہ یہ مبنی ہوتا ہے اور تیسرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ معرب ہوتا ہے. 2 کون سی ہیں اس کی مبنی ہونے کی؟ یعنی جب اس کا نون ناس چھٹا صیغہ غالبا نون ناس جو نسبہ ہوتی ہے، اور دوسرا جب نون تاکید اس کے ساتھ ملتی ہے. نون تاکید ثقیلہ جب ملتی ہے تو مبنی للفتح ہوتا ہے، اور نون نسوہ جب ملتی ہے تو مبنی للسکون ہوتا ہے. وہ مبنی للسکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نون نسوہ لگنے کی کیا شرط تھی؟ کہ مباشر لگے، ڈائریکٹ لگے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ مبنی کی 2 صورتیں یہاں پہ فعل مضارع میں. فعل مضارع میں مبنی کی اگر کچھ بھی نہ لگائیں تو مبنی ہمیں یہاں پہ کہاں پہ ملے گا؟ مبنی للسکون ہمیں یہاں پہ ملے گا. وہ کیا ہے کہ جب نون اناث لگے، یہ نون نسوہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ مبنی للسکون ہوگا. تضربنا یہاں پہ کیا ہے؟ نون نسوہ لگی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ تضربنا ہو جائے گا. نون نسوہ یعنی نون جمع جو علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ مبنی للسکون ہو جائے گا. یعنی مبنی للسکون کی کتنی صورتیں یہاں پہ؟ مبنی للسکون کی 2 ہی کیا حالتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ نون نسوہ لگی ہوئی. اور مبنی للفتح، مبنی للفتح میں کوئی عادی صورت حال نہیں ہے. وہ مبنی للفتح کب ہوتا ہے؟ کہ جب نون تاکید اس کے اوپر داخل ہوگی. ٹھیک ہے جی، یضرب کے اوپر نون تاکید داخل کریں گے تو یضرب بننا نہیں پڑھیں گے، یضرب بننا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی،
اسی طریقے سے جذر بان نے، تو یہاں پہ درمیان میں کیا آ گیا؟ فاصلہ آ گیا نا، تو اس وجہ سے اس کو مبنی للفتح نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پہ کیا کہیں گے اگر فاصلہ آ جائے تو؟ مورب کہیں گے، اگر فاصلہ آ جائے تو اسے مورب کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم مورب کہیں گے۔ جب ہم مورب کہیں گے تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ یضربان ننا پڑھ لیں یا یضربان، کیا پڑھیں گے یہاں پہ؟ نون کو پڑھنا پڑے گا یا نہیں پڑھنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور کسی جگہ پہ اگر نون گرائیں گے تو وہ گرانے کی وجہ کیا ہوگی کہ 3 نونیں جمع ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے کیا ایک کو گرایا گیا ہے، تو یہ ایک سبب بنے گی، اگر عادی طور پہ نون کیا ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ اس کی وجہ بنے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ باقی کیا ہو جائیں گے؟ مورب ہو جائیں گے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط جو 2 صیغے ہیں مضارع میں، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مبنی للسکون ہے۔ مبنی للسکون کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اوپر چاہے لم بھی داخل ہو جائے نا، لم، ٹھیک ہے، جو جازمہ ہے، تب بھی اس کی نون نہیں گرے گی۔ اسی طریقے سے ناصبہ داخل ہو جائے، ان داخل ہو جائے، پھر بھی کیا یہ صورت حال رہے گی۔ لم اور ان داخل نہ ہوں، ایسے آدھی صورت حال میں پڑھیں تو پھر بھی کیا یہ ایسے ہوں گے۔ یہ ایک ہی حالت کیا ہے ان کی باقی رہے گی، ان کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، جبکہ باقی میں کیا تبدیلی ہو جائے گی؟ جیسے یہاں پہ اگر لم داخل ہو، ٹھیک ہے، تو لم تضربا، یہ نون کیا اس کی گر جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ لم داخل ہو تو لم یضرب تھا تو یہ یضرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مبنی للسکون، مبنی نہیں، اسے مبنی للسکون نہیں کہتے، اسے مورب کہتے ہیں، ہاں مورب ہے، اور علامت جزم آ جائے گی اس کے اوپر سکون کے، اور اس کی جو علامت جزم ہوگی وہ سکون کے ساتھ ہوگی، یعنی یہاں پہ علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون ہے، یہاں پہ علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون ہے، کیونکہ یہ ابھی مورب کو انہوں نے بیان نہیں کیا، ابھی جا کے مورب کو بیان کریں گے کہ اعراب کیسے دیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بیان کریں گے کہ بعض کا جو جزم ہوتی ہے وہ جزم سکون کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض کا حذف نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ ساری چیزیں کیا بیان ہوں گی۔ بس یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے ہے، یہ خلاصہ ہو گیا اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں اس میں اختلافی چیزوں کو کیا نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فعل مضارع میں کوئی اختلافی موارد تھے یا نہیں تھے؟ کون سے تھے فعل مضارع میں کہ جس کے مضارع ہونے کے بارے میں اختلاف ہو؟ نہیں، اس میں تو نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ قبل اور بعد بحث تھی، لیکن وہ اختلاف نہیں تھا اس میں، کوئی مضارع میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مضارع میں نہیں تھا، البتہ مضارع میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض کی جب ہم نے باز پڑھی تھی نا، اس میں وہ جو مبنی علی ضم تھے، ٹھیک ہے، یعنی قبل اور بعد کی بحث آئی تھی، تب وہاں پہ اختلاف تھا۔ نہیں، خود مضارع کے اندر کوئی ایسے فعل ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہو؟ یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، مضارع میں اختلاف نہیں ہے۔ فعل امر میں کیا اختلاف ہے؟ فعل امر میں کتنی چیزیں تھیں جن کے بارے میں اختلاف تھا؟ 3 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ہاں، یہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل امر میں جو ہے وہ اختلافی چیزیں ہمارے پاس 3 تھیں، ایک تھا ہلما، دوسرا کیا تھا؟ ہاتے، اور تیسرا کیا تھا؟ تعال۔ یہ ہاتے اور تعال۔ یہاں پہ ہلما کے بارے میں کیا مصنف نے کا نظریہ رہا ہے، اور سب کا یہ فعل امر ہے یا اس میں فعل ہے؟ یہ تو مطلب فعل امر کہتا تھا، 2 تھے نا، اختلاف تھا وہاں پہ، ایک کہتے تھے کہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، ہاں، مخاطب قبول اگر یہ ایک حالت میں رہے، تبدیل نہ ہو، اور اس کے اوپر جائے مخاطبہ نہ لگے، تو اس ہلما کو کیا کہیں گے؟ اس میں فعل کہا تھا نا، فعل، اس میں فعل کہیں گے، ٹھیک ہے، فعل ہی کہا تھا، کیونکہ اگر فعل امر کی علامت کیا تھی؟ یا مخاطبہ بھی لگتی ہے، یعنی طلب کا معنی ہوتا ہے، طلب کے ساتھ ساتھ یا مخاطبہ بھی لگتی ہے، تو اگر ہلما کے ساتھ یا مخاطبہ لگے، یعنی اس سے ہم کیا پڑھیں؟ حلمی پڑھ سکتے ہوں، یعنی حلمی ہمارے پاس موجود ہو عربی زبان میں، تو پھر تو ہم اس سے سیدھا سیدھا کیا کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف جب ہم گئے تو اہل حجاز نے کہا کہ قرآن مجید میں ہمارے پاس ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جمع کو خطاب تھا، لیکن وہاں پہ حلمو نہیں پڑھا گیا، حلمو یعنی جمع کے ساتھ نہیں پڑھا گیا، اگر جمع کے ساتھ خطاب ہے تو حلمو ہونا چاہیے نا، تو وہ وہاں پہ اس طرح حلمو نہیں پڑھا گیا جمع، وہاں پر بھی کیا ایک کسی کا پڑھا گیا حلما، ٹھیک ہے، حلم ہی پڑھا گیا۔
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دلیل بن گئی کہ حلمہ کیا ہے، یہ یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ چاہے جمع کو خطاب ہو، مؤنث کو خطاب ہو، دو کو خطاب ہو، جس کو بھی آپ نے پکارنا ہو کہ آ جاؤ، تو وہاں پہ حلمہ ایک ہی صیغہ بولیں گے۔ جب ایک بولیں گے تو واضح ہو گیا کہ یا مخاطبہ کے ساتھ نہیں لگ رہی، جب یا مخاطبہ نہیں لگ رہی تو یہ فعل امر کی کیٹیگری سے نکل گیا، تو اس سے کیا کہہ دیں گے، اس میں فعل کہہ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ اہل حجاز کے ساتھ ہی مصنف گئے تھے کہ یہ کیا ہے، اس میں فعل ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے یہ بیان کی تھی کہ حلمہ ہی رہا ہے، چاہے جمع میں بھی بولا ہے تو پھر بھی ہم نے حلمو یا حلمی کیا نہیں بولا۔ جبکہ ہاتے اور تعالی میں جو ہے وہ قرآن مجید سے دلائل لے کر ہے کہ ہاتو اور تعالینا، کہ وہاں پہ یا اس کے اوپر کیا داخل ہو رہی تھی، واو داخل ہو رہی تھی، تو لہٰذا قرآن مجید کے مثالوں کے مطابق ان دونوں کو کیا قرار دیا تھا، فعل امر کیا قرار دیا تھا۔ واضح؟ تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ بھئی حلمہ ہاتھ تعالی کے بارے میں ابن ہشام کا کیا نظریہ نکلا، تو ہم کیا کہیں گے کہ حلمہ اس میں فعل ہے، جبکہ ہاتھ اور تعالی جو ہے یہ فعل امر ہیں۔ ٹھیک ہو گئی ہاتھ۔ اب آ جائیں اس میں فعل ماضی میں۔ فعل ماضی میں اختلافی کون سے تھے؟ ہاں، نعمہ، بئسا، عصا اور لیسا۔ ٹھیک ہے جی، نعمہ اور بئسا کے بارے میں مصنف کا کیا نظریہ نکلا ہے، اس میں فعل ہیں یا فعل ماضی ہیں؟ وہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہیں، جبکہ جو ٹھیک ہے یہ فعل ماضی۔ عصا اور لیسا کے بارے میں کیا نکلا، ان کو بھی کیا فعل ماضی قرار دیا؟ سب کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی ہونے کی دلیل مصنف کی کیا تھی؟ ایک ہی دلیل تھی، تائے تانیث سے۔ ہاں، فعل ماضی کی علامت کیا ہے، تائے تانیث سے ساکنہ لگنا۔ ان کے نعمت بھی ہمارے پاس موجود ہے، بیست کا لفظ بھی موجود ہے، عصت بھی ہے اور لیست بھی ہے۔ نعمہ اور بیست کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کیا تھا فعل ماضی سے ہٹ کے؟ کوفیوں کا، اس میں فعل، ہاں اس میں فعل، اور عصا اور لیسا کے بارے میں کیا تھا، حرف تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو مصنف نے کہا کہ نہیں یہ حرف بھی نہیں ہے اور یہ تائے تانیث کیا اس کے اوپر لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ان کی دلیل تھی کوفیوں کی کہ جو حرف جارہ داخل ہو رہا تھا تو اس کی تعویل کی تھی کہ یہ حرف جارہ نعمہ اور بیست کے اوپر داخل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ ایک کلمہ کیا معذوف ہے، موصوف صفت یہاں پہ معذوف ہے، اس کا جو جس معمول تھا وہ ان کی جگہ لے کر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہو گئی، بس یہی بحث سے مکمل ہوئی۔ ابھی ہم حرف کی بحث میں کیا داخل ہوں گے۔ وہ صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین۔